after forming the government, first day today, new جو ہماری پارلیمنٹ بنی ہے, اس میں جو سیشن 18واں سیشن ہو گیا پارلیمنٹ کا, کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشن کریں گے, چونکہ پہلا ہی دن تھا اور جو پی ایم میں مبارک کرتا ہوں ہر ممبر پارلیمنٹ جو جیت کے آیا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ وطن کی مضبوطی کے لیے, ڈیموکریسی کو, کانسٹیٹیوشن کو بالا زندہ رکھے گی اور اس پہ عمل کرے گی, اور ہندوستان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے گی ہر مذہب کے لوگوں میں. جو نفرتیں اس الیکشن میں پیدا کی گئی ہیں ان کو یہ مٹانے کی کوشش کریں گے اور ترقی کرنے کی کوشش کریں گے, اور جموں کشمیر خاص کر اس کی اسٹیٹ ہوڈ اور جو اس پہ ظلم کیا گیا ہے اس کی طرف نظر کریں گے, اور فوراً بلکہ الیکشن سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کر دیں. ڈاکٹر صاحب, کس طرح کی آپ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں جو لاسٹ ٹائم پارلیمنٹ تھی, جو آج کی پارلیمنٹ ہے, ایک فرق ہے, بہت فرق ہے اس پارلیمنٹ میں, بہت فرق ہے. اس پارلیمنٹ میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اپوزیشن ایک مضبوط اپوزیشن آ گئی ہے. آج حکومت بیساکھی پہ ہے. آج ان میں وہ دم نہیں ہوگا جو پچھلی پارلیمنٹ میں تھا. یہاں پہ ان کو اب سننے کی کوشش کرنی پڑے گی, لوگوں کے مسئلوں کو دیکھنا پڑے گا, اور اسپیکر صاحب کو جو بھی آئے گا اس کو اس طرف دھیان دینا پڑے گا کہ ہم بھی اس وطن کے باشندے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں, ان کی بات کو سنیں, ان کی بات سے گورنمنٹ کو بتائیں, اس پہ عمل کیا جائے, اور ہر کوئی مسئلہ جو ہے جو امپورٹنٹ ہو اس کو اٹھانے کی اجازت دیں. شاید اسی لیے پرائم منسٹر نے پہلے ہی دن کہا کہ اپوزیشن شوڈ ناٹ ڈسٹرب دا سیشن, کیونکہ اپوزٹ جو باہر ہے کانگریس کی طرف سے پروٹیسٹ شروع کیا گیا تھا نیٹ اسکیم پر. دیکھیے اسکیم تو ہوا ہے, اسکیم کو پتہ نہیں کتنے اور اسکیم آئیں گے سامنے. ہم لوگ کبھی ایسی چیز نہیں کریں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی پارلیمنٹ ممبر رہا ہوں, ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو ہم گڑبڑ کریں, شور کریں. ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ سنیں. پچھلی پارلیمنٹ میں وہ سنتے ہی نہیں تھے, اس لیے شور کرنا پڑتا تھا. کبھی آپ نے سنا ہسٹری میں کہ 146 پارلیمنٹ ممبرز کو پارلیمنٹ سے نکالا جائے؟ اب یہ نہیں ہوگا. اب ان کو سننے کی کوشش کرنا چاہیے, ان کو سن کر اس کا جواب دینا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ پارلیمنٹ فنکشنل پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ ڈیبیٹ کے لیے ہے, پارلیمنٹ جھگڑے کے لیے نہیں ہے. جو ایجوکیشن منسٹر پردھان انہوں نے بھی آج اوتھ لے لیا جس پر نیٹ کا اسکیم کا چارجز ہے, لاکھوں دیکھیے میں مانتا ہوں اوتھ تو لے لیا. اب وہ کیا اتنا رکھتے ہیں, جس طرح میں نے دیکھا ہے پہلے بھی. مجھے یاد ہے جب ٹرین کا کریش ہوا تھا تو سندھیا صاحب منسٹر تھے, انہوں نے اسی وقت استعفیٰ پیش کیا تھا. جہاز کا معاملہ ہوا تھا اس پہ استعفیٰ دیا تھا. منموہن سنگھ جی پرائم منسٹر تھے. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے پاسٹ میں جب بھی کچھ ان کے محکمے میں ایسی چیز ہوئی ہے ان میں خودداری دکھائی ہے. مجھے امید ہے کہ آج بھی یہ جو منسٹر ہیں یہ بھی خودداری دکھائیں گے اور ذمہ داری قبول کریں گے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ انہیں یہ فورس کر سکتے ہیں, کہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں, آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. جن بچوں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی, دن رات محنت کی ہے, اب دوبارہ سے ان کو بولا جائے گا کہ نیٹ کے لیے پریپیئر ہونا پڑے گا. کتنا بڑا ہی بہت, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا سخت ظلم ہے ان بچوں پہ, بہت ظلم ہے. انہوں نے کوالیفائی کیا, جنہیں کوالیفائی کیا, اور کوالیفائی کیا پڑھ کر, کوئی اخبار پیپر خریدا نہیں. آج ان کو پھر سے اس مصیبت پر ڈالنا پڑے گا. اس پہ سوچنا چاہیے, ان کو بار بار سوچنا چاہیے. آفیشیلی کیس سی بی آئی کو دیا گیا, اور ان جگہ دیکھنا چاہیے جہاں پہ ان کو یہ شک ہے کہ ایسا ہوا ہے, ان جگہ کریے. مگر سارے ہندوستان میں آپ نیا امتحان کریں گے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا پہلے بھی تامل ناڈو میں کتنا نیٹ کے خلاف
احتجاج ہوا تھا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں نیٹ ہو. ہر ریاست میں اپنا حق ہونا چاہیے, وہ اپنے امتحان کرے, اس پہ قابو ہوگا. یہ سارے ہندوستان کا امتحان کرنا کوئی آسان نعمت نہیں ہے. اور اس کو پھر ریپیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے. آخری بات چونکہ جو پارلیمنٹ سیشن ہوا آپ نے بھی امید کی ہے کہ سبھی سیکٹروں کو مل کر لے کر چلیں گے, لیکن بدقسمتی سے اگر دیکھیں گے ابھی شروعات ہی اس کی ہوئی, ہمارے یہاں کل جو حاجی صاحبان آ گئے ہیں, جبکہ ایک روایت ہوتی تھی ہاں کوئی بھی چیف منسٹر ہو وہ ان کے ویلکم کے لیے جاتا تھا. کل کون گیا پتہ بھی نہیں. میں آپ سے کہوں نا, دو چیزوں کا مجھے زبردست افسوس ہے. ایک یہ کہ حاجیوں کے انتظام اتنے اچھے نہیں تھے. آپ حاجیوں سے پوچھ لیجیے, وہ خود آپ کو بتائیں گے ان کے انتظام ٹھیک نہیں تھے. اور پھر یہ ایک روایت تھی ہماری کہ ہم لوگ جایا کرتے تھے, جب یہ روانہ ہوتے تھے تب ان کو روانہ کرتے تھے اللہ کے حوالے, اللہ آپ کو خیر عافیت سے واپس لائے. جب واپس آتے تھے تو کسی بھی سرکار جو ہے, وہاں کے وزیر اعلیٰ, وہاں کے افسر, وہاں کے سب جاتے تھے, ان کو پھر سے کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ آپ سفر محمود سے واپس آ گئے, شکر ہے خدا کا. یہ روایت رہی ہے, مگر اس حکومت میں سوال ہی نہیں, ان کو اس کی فکر ہی نہیں. آج لگے ہوئے ہیں یہ صرف ان کو اس وقت آج امرناتھ کا ڈر لگ گیا ہے. امرناتھ امرناتھ امرناتھ, ارے یار امرناتھ تو ہر وقت ہوا ہے. یہاں غریبوں نے اس کی پیروی کی ہے, مسلمانوں نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہے. کہے گا بھول گئے جب یہاں پہ بارش پڑی, زبردست بارش پڑی, اور گورنر یہاں تھے جنرل کرشن راؤ, اس وقت حکومت نہیں تھی یہاں, مگر جب وہ یاترا ہو رہی تھی, یہاں سے یاترو جا رہے تھے, وہاں سے یاترو آ رہے تھے, اور اتنی زبردست بارش میں اللہ کا کرم کیجئے کوئی مرا نہیں, کیونکہ لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے, ان کو گھروں میں رکھا, ان کے کپڑے سکھائے, ان کو اپنے کپڑے دیے جب تک وہ سوکھیں گے, ان کو گھر میں کھلایا, محبت سے کھلایا. یہ ہمارا فرض تھا, یہ ہمارا دھرم کہتا ہے ہمیں کہ ان کی حفاظت کرو. وہ کیا. اس وقت کوئی حکومت تھی کیا؟ اس وقت اتنا فوج تھا, یہ تھا وہ تھا؟ کچھ نہیں تھا. کیونکہ ہماری یہ روایت رہی ہے, ہماری روایت کبھی جائے گی نہیں کہ ہم ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں, اور آج بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.